کے اوپر ہماری جو پارلیمنٹ کی جو سپیچز ہیں، اب چونکہ پی ٹی وی پارلیمنٹ ہے تو وہ سپیچز جو ہیں وہ باہر جاتی ہیں. پہلی بات تو مجھے یہ لگتا ہے جو ہماری جو تمام پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو کم از کم اپنے یوٹیوب چینلز شروع کرنے چاہیے تاکہ ان کی جو سپیچز ہیں وہ بھی اویلیبل ہو سکیں لوگوں کو، اور ان کے جو ممبران ہیں جو ان کے ممبران کی جو سپیچز ہیں وہ ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ سن سکیں اور جج کر سکیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اور ان کا کیا نیریٹو ہے اسمبلیوں میں. کیونکہ اس وقت جو تمام انتظامی اختیار ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، صوبائی مسئلہ ہے. جس سڑک پہ ہم ٹریول کرتے ہیں صوبائی مسئلہ ہے. جس ٹرانسپورٹ پہ ہم نے جانا ہے صوبائی مسئلہ ہے. بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل جانا ہے صوبائی مسئلہ ہے. ہم نے کوئی کسی کام کے لیے پولیس سے ہمارا اگر واسطہ پڑتا ہے صوبائی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروونشل لیجسلیچر جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. اور میرے خیال میں اب چونکہ اگر آپ سب ٹیلی ویژن چینلز، ویسے تو ٹیلی ویژن چینل بنانا بھی اتنا مہنگا کام اب نہیں رہا اسمبلیز کے لیے، لیکن اگر آپ چینلز نہیں بنا سکتے تو یوٹیوب چینلز تو آپ بنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ وہاں پہ بات کیا کر رہے ہیں. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، تھوڑا چونکہ زیادہ پرنٹ میڈیا میں ہم ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی جب میں منسٹر انفارمیشن تھا، میں اس وقت میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ 2 سال میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا آپ تمام صحافیوں کے ہمارے اپنے اپنے پرائیویٹ چینلز ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ایک طرف ان کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت ساری نوکریاں جنریٹ بھی ہوئی ہیں ادھر. جو ہماری جو صحافت ہے اس کو بھی نئے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہم آنکھیں بند کرنے سے تو ٹیکنالوجی کو انکار نہیں کر سکتے، مطلب ہم سارے رویت ہلال کے ممبر تو نہیں ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سارے جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں، تو اور اس کے مطابق جو ہے وہ تاکہ ہم ایک اس کو بنا سکیں ہم کہ نئی جو ہماری ایک جہد ہے، جو نیا زمانہ ہے اس کے مطابق ہم نے سب نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر مثال کے طور کے اوپر میرے نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ اسمبلیز میں، پروونشل اسمبلیز میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام جو صوبے ہیں ان کے جو چیف منسٹر صاحبان ہیں وہ گلا پھاڑ کے نیشنل فائنانس کمیشن کے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن ایم پی ایز جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر بھی صوبوں کو مجبور کریں. وہ وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ کی جو اختیارات کی مرکزیت ہے وہ صرف چیف منسٹر ہاؤس میں رہنی ہے اور ڈسٹرکٹس کو نہیں جانی ہے، عام آدمی تک امپاورمنٹ نہیں آنی ہے، تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈبیٹ پارلیمان کی وہ گورننس کے اوپر اور ہمارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ بات یہ ہے، دیکھیے میں جو ہماری رپورٹنگ کا فار ایگزامپل اخبار اگر آپ روز پڑھیں، خبر کی تو اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے پرنٹ میڈیا کے لیے، کیونکہ خبر تو دیکھیں رات کو 12 بجے تک جو اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. صبح جب آپ اخبار کھولتے ہیں اس سے 1 منٹ پہلے تمام خبریں بدل چکی ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا جو پرنٹ میڈیا کا اسپیشلی فنکشن ہونا چاہیے وہ تو زیادہ سنجیدہ صحافت کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں مثال کے طور کے اوپر آج بھی آپ تمام اخباریں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہی ہوگا کہ تمام اخباروں کی جو لیڈ ہے وہ ایکچولی کل کی کوئی بیان ہے کسی نہ کسی کا، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہو، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ہو، لیکن وہ تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ 10 دفعہ دکھا چکا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا پھر کیا فنکشن ہوگا؟ پرنٹ میڈیا کا تو امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ اس بیان کے پیچھے کی کہانی لوگوں کو بتائے، اس ڈیبیٹ کے اوپر کیا ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا چونکہ ٹاپک بھی جو ہے وہ ہے تھوڑا کہ ایکسٹریمزم کو کیسے کرب کرنا ہے، بچیوں کی کم عمر بچیوں کی شادی کا بل ہے. سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک جو ہیں وہ بین کر چکے ہیں کم عمر بچیوں کی شادی. پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں بین کر پا رہی. کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ ایک ماحول اس طرح کا کریٹ ہو گیا ہے کہ تمام لوگ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز یہاں پہ ایم پی اے صاحبان میں، خصوصاً میں سمجھتا ہوں پنجاب اسمبلی میں کئی فیکٹرز کی وجہ سے یہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں مجھے روز صبح اٹھ کے کچھ ایسا کرنا ہے کہ لگے کہ میں سپر مسلمان ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ آرڈنری لوگ ہیں.
تو جب آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر آدمی رات کو یہ سوچے گا کہ میں صبح کیا کروں گا کہ میرے تمام توجہ میری طرف آ جائے کہ جی میں دیکھیں کتنا بڑا مسلمان ہوں اور باقی سارے سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا. یہ جو ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایکسٹریمزم میں بہت اضافہ ہوگا اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا یہ بڑا امپورٹنٹ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں اور لیڈرشپ دیں لوگوں کو. دوسری امپورٹنٹ بات جو میڈیا کی ہے, میڈیا کا یہ امپورٹنٹ رول یہاں پہ بھی یہ آتا ہے کہ وہ جب رپورٹنگ کریں تو وہ لوگوں کو اس کے جو خطرناک اثرات ہیں اس سوچ کے اس سے بھی آگاہ کریں. یہ ڈیبیٹ کی ہے, انہوں نے کی ہے, انہوں نے کیوں کی ہے, کیا ان کے پارلیمنٹ کے حلقے جو ہیں یہ اگر بات یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں کے حلقے کے اندر کوئی مدرسہ ہے جو ان کو اس کے اوپر مجبور کر رہا ہے؟ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, سو دیٹ لوگوں کو ایک پڑھی لکھی بات سمجھنے کا بھی موقع ملے, ایک حقیقت کا بھی ادراک ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر معاملات جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. سو میری نظر میں یہ بڑی امپورٹنٹ ورکشاپ ہے. اس کے نتیجے میں ایک جو آپ کا جو سمجھیے کہ جو ایک سیکوینس ہے, جو ایک سلسلہ ہے, جو کہانی ہے وہ جڑتی ہے. پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں, صحافی رپورٹ کرتے ہیں اور عوام اس جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی اوپینین قائم کرتے ہیں. سو یہ جو سیکوینس ہے ایک ہمارا یہ طے کرتا ہے کہ ملک میں ڈیموکریسی کی کوالٹی کیا ہوگی. اگر جمہوریت ہونا کافی نہیں ہے, وہ تو ہٹلر بھی ووٹ لے کے آ گیا تھا, نریندر مودی بھی ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, لیکن یہ جمہوریت تو نہیں ہے, وہ تو فاشزم ہے. سو جمہوریت کو اگر ہم نے فاشزم بننے سے روکنا ہے تو پھر سب سے امپورٹنٹ رول صحافیوں کا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ کون کیسے یہاں پہ فاشسٹ بنتا جا رہا ہے اور اس کو ہم نے روکنا ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ریئلٹی بیسڈ حقیقت پر مبنی جو سٹوری ہے وہ لوگوں کو پتہ ہو تاکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ روکے ہمیں فاشسٹ بننے سے. تو اگین آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے بلایا اور تمام لوگوں سے ملاقات. وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کا ورکشاپ سے خطاب. کہا کہ صحافت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے اور صحافیوں کا کردار انتہائی اہم ہے. ہماری صحافت کو بھی نئی ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اب ان دونوں حقوق کا کیا آپ کو جواب آیا؟ اور جو آپ نے برطانیہ کو خط لکھنے کا فیصلہ تو 2-3 ماہ پہلے کیا تھا, آج بھی پوری سٹوری دوبارہ سنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل, دو علیحدہ سوال ہیں تو ان کا جواب میں دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ مدعے اٹھائے تھے دونوں کے اوپر مجھے مثبت جواب ملا ہے. نمبر 1, 2 دفعہ وفاقی کابینہ یہ کہہ چکی ہے تمام صوبوں کو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پنجاب حکومت کو اور خیبر پختون حکومت کو سب سے پہلے کرنا چاہیے کیونکہ وہاں تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں. اب ایشو یہ نہیں ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کر دیتے ہیں. اب کر کیا دیتے ہیں؟ وہ نیا فارمولا لا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 یا 20% پیسہ ڈسٹرکٹس کو دے دیں. اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. جو 2006 کا ایوارڈ ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا, جس کے تحت 2006 میں جو 60% پیسہ تھا وہ ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو ہوا تھا, وہ ایوارڈ بنیاد جو ہے پروونشل فائنانس کمیشن کی وہ فارمولا بننا چاہیے. اب اس کے اوپر, اور میں آپ کو بتا دوں چاہے تحریک انصاف کے چیف منسٹرز ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا PMLN کے ہوں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کرنے دینا کیونکہ تمام اختیارات جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں مرتکز ہیں. اور وہ کیوں وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے؟ وہ تو نہیں دیں گے. یہ جب تک میڈیا پارلیمنٹیرینز اپنا پریشر ایسرٹ نہیں کریں گے چیف منسٹرز اس کے اوپر نہیں آئیں گے. سو چاہے کراچی ہو, دیکھیں کراچی کی تو ہم بات ویسے کرتے ہیں نا, ایشو از گوٹکی کا پرابلم دیکھیں کیا ہے. سندھ جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ گوٹکی کے نام کے اوپر جو ہے وہ گیس کے نام کے اوپر لیتا ہے, لیکن گوٹکی کی کیا حالت ہے, بدین کی کیا حالت ہے.
اسی طریقے سے کرک جو ہے آپ دیکھیے اس کا تمام گیس کا وہاں پہ آتا ہے، سو اس کو تو پیرس ہونا چاہیے جتنا پیسہ وہاں پہ لگ رہا ہے یا لگتا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب تک ہم وسائل کی جو فیڈریشن ہے نا، فیڈریشن یا ملک جو ہیں وہ انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور انصاف کی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وسائل کی جو تقسیم ہے وہ جسٹیفائڈ فارمولے کے اوپر ہو. لہٰذا یہ چیف منسٹرز کے ہاتھ میں اتنی زیادہ، مثلا شہباز شریف صاحب کو اگر آپ لیں، 17 ٹریلین روپیہ انہوں نے ایک آدمی نے 10 سالوں میں خرچ کیا. یہ مراد علی شاہ صاحب اور قائم علی شاہ صاحب نے 14 ٹریلین روپیہ خرچ کیا. آپ مجھے بتائیے اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد پولیس کہاں پہ کھڑی ہے؟ اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد ہیلتھ سسٹمز کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے بیوروکریسی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. سو نمبر 1. اور پھر پنجاب جیسا بڑا صوبہ، 12 کروڑ کی آبادی، دنیا کا اگر یہ نواں بڑا ملک ہے اگر آپ آبادی کے حساب سے دیکھیں، اس طرح تو نہیں ایک آدمی کو جو اختیارات دیے جا سکتے. دوسری جو امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کی، دیکھیں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں الحمدللہ، اور اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت دے. ہم سب بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ صحت دے. اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب تو نواز شریف ظاہر ہے لنڈن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور ایک سیاست اور ہو رہی ہے. آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کو بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اب اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ ٹھیک ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا ہے نہیں تھی. کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے. اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی، پنجاب والوں نے مانگی، انہوں نے نہیں دے سکے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی. اور اب کل جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا پی ایم صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے، اور اس میں منیمم سزا 10 سال ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کون کون پکڑا جاتا ہے. افسوس کا اظہار کیا کہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو شراب لائسنس کی ایک عام سے کیس میں طلب کیا گیا. وہ شکوہ کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس سے شکوہ کرنا ہے جبکہ نیب آپ کے دائرہ اختیار میں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں آپ کی نظر میں کہ نیب کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے صوبے کے سب سے بڑے بنیاد کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کی شکوہ کافی وزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ہمارے زیر انتظام نہیں ہے. نیب انٹرنل انڈیپینڈنس ہے، اس کے اپنے اسٹیچیوٹ میں انہیرنٹ ہے. اس کو نیب کو آپ ایڈمنسٹریٹیولی گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں دے سکتی. لہٰذا نیب ہمارے انڈر نہیں ہے، پہلی بات. نمبر 2 یہ ہے کہ جس کیس میں چیف منسٹر صاحب کو بلایا گیا ہے وہ واقعتاً پرائما فیشا ہے. دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کا اور ہمارا عوام کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ جب نیب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں لوگوں کو بلائے تو ان کے جو ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر آئیں اور اسپیل آؤٹ کریں کہ کیوں بلایا گیا ہے، کیا وجہ ہے، ایویڈنس ان کے خلاف کیا ہے اور ہم آگے کیا. تاکہ دیکھیے نا چیف منسٹر پنجاب کو مذاق تو نہیں ہے. آپ اتنے بڑا آفس جو ہے اس کے اوپر اتنی نظریں ہیں، جب آپ ان کو بلا لیں گے تو ظاہر ہے پھر سوال اٹھیں گے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک کنسنسس ہے. آپ کس طرح سے چیف منسٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ فلانے ہوٹل کو آپ نے شراب کا لائسنس کیوں دے دیا یا کیا کر دیا. اتنا جاندار جو ہے وہ کیس نہیں ہے. بٹ اگین انڈر انویسٹیگیشن ہے. بٹ نیب کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوستوں کو، صحافیوں کو ضرورت ہے کہ کانفیڈنس میں لے کے ہے کیا معاملہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹس بنائی گئی تھیں
اس وقت تو فرینکلی جس طرح سے میڈیا کے اوپر یا باقی ایک اوور آل ماحول تھا وہ تو یہی تھا کہ ہر آدمی کو یہ ہو رہا تھا کہ یار نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں. میں ویسے اس وقت بھی کہہ رہا تھا کوئی بیمار نہیں ہے, انہیں بھی نہ طرز کہو, لیکن اس وقت سارے کہہ رہے تھے کہ بیمار ہیں تو ان کو جو ہے وہ جانا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا بورڈ ہے یا عدالتیں ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے کس کے اوپر ریلائی کر رہی تھی؟ وہ ان رپورٹس پہ ریلائی کر رہی تھی جو اس کے سامنے رکھی گئیں. اب مسئلہ فیصلہ کرنے والوں کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ رپورٹس کیسے جنریٹ ہوئیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیبارٹری جس میں ان کو رپورٹس بھیجی گئیں, کیا وہ لیبارٹری کے جو ٹیکنیشینز ہیں, کیا اس لیبارٹری کے جو ذمہ داران ہیں وہ ملے ہوئے تھے یا نہیں ملے ہوئے تھے. اور یہ تو ایک پروب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس میں اور کون کون لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صلح والا جو ہے کوئی معاملہ ہی پیش آیا ہے کہ جس کے بعد کوئی صلح ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ تعلیم کا جو پہلے مریم نواز متحرک ہوئی, اس کے بعد میاں محمد واشی کی لندن سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں رہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشورہ کے بعد وہ کہتے ہیں ان کا پلان ہے کہ اپوزیشن ایک فوٹوکاپی جو ہے وہ ایک پیج پر آئے گی, کیا کسی کے اشارے پہ اپوزیشن نے ایک فوٹوکاپی کیا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ رینٹ اے کراؤڈ پارٹی چلا رہے ہیں اس وقت فضل الرحمان صاحب, اور اس وقت چاہے مریم نواز ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں, ان کا درد ایک ہی ہے, اور وہ درد یہ ہے کہ ہمارے خلاف کیسز بند ہونے چاہیے. لہٰذا جب بھی کیسز میں تیزی آتی ہے وہ ایک پولیٹیکل دباؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ دیکھیے کہ جو فیٹف ہے, فیٹف کا کیا ہے, فیٹف تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے. اب مثلا میں آپ کو اپنی منسٹری میں بتاؤں کہ ہمیں فیٹف سے کیا پرابلم ہے. پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا سافٹ ویئر ایکسپورٹر ہے, لیکن ہمارے پاس, اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے پاس پے پیل کی سہولت نہیں ہے. اب اگر پے پیل ہو تو ہم